بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ نے بیان کیا، دوسری سند اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے سلمہ نے کہ میں نے یہ سوید بن غفلہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی کہیں راستے میں پڑی ہوئی پائی۔ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا، اس لیے میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے پھر سال بھر اعلان کیا، لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ، اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا، ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے۔ چنانچہ میں اسے اپنے اخراجات میں لایا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکے میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف 1 سال کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2426۔ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد چلا گیا تو اس نے گویا 1 اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے سینگوں والا 1 مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا 1 مرغ اللہ کے تقرب کے لیے پیش کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا اس نے گویا 1 انڈا تقرب کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے ذکر یعنی عبادت اور امور خیر کی یاد دہانی سنتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1964۔ ابو عبداللہ اغر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق پہلے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر یعنی خطبہ سنتے ہیں۔ اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ گائے قربان کر دیتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ مینڈھا قربان کر دیتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1984۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر تخلیق فرمایا، ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب اس نے انہیں پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ اس جماعت کو سلام کرو۔ اس جماعت میں چند فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کو جو جواب دیں وہ غور سے سنیں، چنانچہ وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ وہ گئے اور انہوں نے ان سے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے انہیں لفظ رحمت اللہ کا زائد جواب دیا۔ فرمایا، جنت میں جانے والا ہر شخص صورت آدم پر ہوگا، اس کا قد 60 ہاتھ ہوگا۔ ان کے بعد پھر مسلسل اب تک قد و قامت میں کمی واقع ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4628۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مومن پر 6 حق ہیں، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے، جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو وہ اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، اور اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس سے خیر خواہی کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4630۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم باہم محبت نہیں کرتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری باہم محبت ہو جائے، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4631۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے ضرور بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظریں جھکانا، تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4640۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4644۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہوں نے چیخ ماری اور الحمدللہ کہا۔ انہوں نے اللہ کی توفیق سے اس کی حمد بیان کی تو ان کے رب نے انہیں کہا اللہ تجھ پر رحم کرے۔ آدم فرشتوں کے اس جماعت کی طرف جاؤ جو بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کہو السلام علیکم۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ وہاں سے اپنے رب کے پاس واپس آئے تو انہوں نے فرمایا بے شک یہ تمہارا اور تیری اولاد کا باہمی سلام ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا جبکہ اس کے دونوں ہاتھ بند تھے تم دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ منتخب کر لیا جبکہ میرے رب کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلایا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ انہوں نے عرض کیا رب جی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی اور ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو ان سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ انہوں نے عرض کیا رب جی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا رب جی اس کی عمر میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی ہے جو میں نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا رب جی میں نے اپنی عمر سے 60 سال اسے عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا معاملہ ہے۔ فرمایا پھر وہ جس قدر اللہ نے چاہا جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتار دیے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کیا کرتے تھے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا تم جلدی آ گئے ہو کیونکہ میری عمر تو 1000 برس لکھی گئی تھی۔ اس نے عرض کیا جی ہاں درست ہے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 60 سال دے دیے تھے۔ انہوں نے انکار کیا، اسی وجہ سے ان کی اولاد نے بھی انکار کیا اور وہ بھول گئے، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن سے لکھنے اور گواہی دینے کا حکم فرمایا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4662۔ شعبہ نے محمد بن عثمان بن عبداللہ بن محب سے بیان کیا ہے، ان سے موسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1396۔ شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے ظاہری نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے
اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، سوائے اسی کے حق کے، یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1399۔